اچھا پیج 2 پیج 2 لیسن سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ. Third paragraph. Islam has attached extraordinary value and importance to youths and the young age. Now, follow you can. اچھا اسلام جو ہے وہ نوجوانوں کو اور جو ینگ ایج ہے، جوانی کی جو عمر ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈینری، ایکسٹریملی غیر معمولی، ٹھیک ہے، ویلیو، قدر و قیمت، امپورٹنس. Islam has attached extraordinary value and importance to youths and the young age. بالکل ہی صحیح بات ہے کہ اسلام نے جوانوں کو یا نوجوانوں کو اور جوانی کی عمر کو غیر معمولی اہمیت دی ہے یا قدر کی ہے یا قدر دی ہے، قیمت، یعنی ان کو بہت قیمتی وہ سمجھتے ہیں. اسلام جو ہے ان آپ لوگوں کو بہت قیمتی سمجھتا ہے. اللہ اس کے رسول اور قرآن مجید میں اگر سب کا یعنی اکٹھے مطالعہ کیا جائے تو نوجوان جو ہے یہ اہم حصہ ہے. دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a high esteem for youth. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوانوں کو بڑی عزت دیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی بات مانتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے. اسٹیم، اعلیٰ مقام دینا، عزت دینا. He صلی اللہ علیہ وسلم valued them and reposed a strong confidence in them. ہی ویلیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیو دی، قدر کی ان کی، کہ بھائی یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، ٹھیک ہے. اور ریپوز اے اسٹرانگ کانفیڈنس ان دیم، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا اعتماد تھا. ریپوز اے اسٹرانگ کانفیڈنس، ان پہ اعتماد تھا، اعتماد رکھنا، ٹھیک ہے. ان پریپریشن فار دا بیٹل آف احد. ہاں یہ احد کا واقعہ بہت اہم ہے کہ ان میں نوجوانوں نے جو بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی اپنی رائے تھی لیکن نوجوانوں کی اپنی رائے تھی، تو ان کی بات کو، حالانکہ رسول کی بات کو فائنل ہوتی ہے لیکن ان کی بات کو مانتے. ان پریپریشن فار دا بیٹل آف احد، غزوہ احد کے تیاری میں جب تیاری کر رہے تھے، پریپریشن جو تیاریاں ہو رہی تھیں، یس، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، یعنی ایک مثال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے، ان کی ایک مثال آپ کو یہ بتا رہے ہیں. دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in reference to the passions and emotions of the youth، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in reverence احترام، یعنی ان کی رائے کا احترام کیا انہوں نے، آپ نے ریورنس احترام ٹو دا پیشنز اینڈ ایموشنز آف دا یوتھ، نوجوانوں کے جذبات کو، ٹھیک ہے، پیشنز اینڈ ایموشن، جذبات، ٹھیک، ان کی فیلنگ، ان کے احساسات کا احترام کرتے ہوئے کیا کیا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے الگ تھی
لیکن چونکہ نوجوان جوش میں تھے تو آپ نے ان کی رائے کو اہمیت دی، احترام کیا، ایکسیپٹیڈ اٹ، رائٹ، ٹھیک ہے. went even against his own opinion. ہاں، اپنی ہی رائے کے خلاف گئے. آپ کی رائے الگ تھی، لیکن جب جوانوں نے جذبے سے کہا کہ نہیں ہم اس طرح لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی ہی، پیغمبر کی رائے آخری ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی ہی اوپینین، اپنی ہی رائے کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا، گئے اور نوجوانوں کی رائے کو تسلیم کیا. ایون حتیٰ کہ وینٹ ایون، حتیٰ کہ آپ اگینسٹ، برعکس his own opinion، اپنی اوپینین، اپنی رائے، opinion mean رائے، and decided to face the enemy outside the city in an open field، اور فیصلہ کیا کہ کھلے میدان میں، اوپن فیلڈ، کھلے میدان میں دشمن کا سامنا کیا جائے، دشمن کا مقابلہ کیا جائے، فیس، سامنا کرنا، آمنے سامنے آنا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ نہیں تھی، لیکن جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم میدان میں ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ، تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یعنی ان کا، نوجوانوں کا، لیکن چونکہ وہ جذباتی تھے تو آپ نے ان کا احترام کرتے ہوئے اپنی ہی رائے کے برعکس ان کی رائے مان لی، اور اوپن فیلڈ میں، کھلے میدان میں، اینڈ اوپن، فیس کیا، سامنا کرنا، سامنے آنا، مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے. آؤٹ سائڈ دی سٹی، شہر کے باہر. سملرلی، اسی طرح ہی صلی اللہ علیہ وسلم پریفرڈ اے ٹین ایجر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایون اوور دا موسٹ ریسپیکٹڈ ایلڈرز لائک ابو بکر. اسی طرح آپ نے ایک ٹین ایجر، جوان، 17-18 سال کا، ٹین کیا ہوتا ہے 13 سے لے کر 19 تک، اس میں ٹین آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹین ایج. 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، جن میں آخر میں ٹین آتا ہے، تو یہ ٹین ایج ہوتا ہے. تو ایک ٹین ایجر تو بڑا جوان ہوتے ہیں نا، انیکسپیرینس ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو پریفر کیا، ترجیح دی. اور کن پر؟ حضرت ابو بکر، ون آف دا گریٹسٹ کمپینین، ٹھیک ہے. پریفرڈ اب ٹین ایجر، ایک نوجوان جو 13 سے 19 سال کے درمیان تھا، ٹھیک ہے، جن کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ایون اوور دا موسٹ ریسپیکٹڈ ایلڈرز، جو بڑے محترم ایلڈرز تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اینڈ عمر ابن الخطاب. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، آپ کو پتہ ہے، دا گریٹسٹ کمپینین، ان پر ان کو ترجیح دی. لیکن اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. جوان خوش ہو گئے، اور جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ جوانوں کی رائے کا احترام ہے، تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. ٹو لیڈ دا ملٹری ایکسپیڈیشن، تاکہ اس فوجی مہم کا لیڈ کریں، اس کو رہنمائی کریں. لیڈر کون بن گیا؟ اسامہ بن زید، حالانکہ بڑے بڑے ایکسپیرینس صحابہ کرام موجود تھے. ملٹری ایکسپیڈیشن، فوجی مہم، ٹو ایونج اپان دا لاسز آف دا مسلم آرمی ان دا بیٹل آف موتا ان سیریا، تاکہ سیریا مین شام، آپ کو پتہ ہے شام، عراق، یہ جو علاقے ہیں، تو شام کے میں موتا کے مقام پر جو غزوہ ہوا تھا، اس میں ایونج، بدلہ لے، اپان دا لاسز آف دا مسلم آرمی، جب مسلمان آرمی کو بڑے لاسز ہوئے تھے. لاسز مین نقصانات، ڈیمیجز، بہت نقصان ہوئے. ایونج کرنا، بدلہ لینا، ٹھیک ہے.
This much love and confidence shown toward the youth necessitates that they must take the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as the role model and mold their lives in accordance with his teachings and practices. This much love. آپ دیکھیں اپنے پیغمبر کی اصل میں یہ تو خاص مثال ہے جوانوں کے لیے، لیکن ہماری ساری امت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے. قیامت کے دن بھی ہماری سفارش کریں گے، یا یعنی ہمارے پیغمبر نے صرف فرمایا تھا کہ امتی امتی، یہ کہا تھا نا، آپ نے سنا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو ہر وقت اپنی امت کی فکر لگے تھے. امتی امتی، بھائی میری امت میری امت میری امت، کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری امت کامیاب ہو، میری امت جو ہے آخرت میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو ہمیشہ امتی کہتے فرماتے تھے. امتی کیا مائی امت، مائی امت، میری امت، یعنی ان کو اپنے سے زیادہ امت کی فکر تھی. تو جوان تو ایک پارٹ ہے اس کا نا، ٹھیک. دس مچ لو، دس مچ مانی اتنی زیادہ محبت، اینڈ کانفیڈنس، اعتماد، شون ٹورڈ دا یوتھ، جب نوجوانوں کی طرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے تو بھائی تو اس کا بھی تقاضا ہے، یعنی ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے پیغمبر سے محبت کریں. اور محبت کا کیا تقاضا ہے؟ ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. نیسیسیٹیٹس، اٹ بیکم نیسیسری، نیسیسیٹیٹ مین بیکم نیسیسری، ضرور ہو جاتا ہے، ضرور یہ بات اہم ہو جاتی ہے، اور یہ تقاضا ہے ان کی محبت کا کہ ہم کیا کریں، that they must take the رسول صلی اللہ علیہ وسلم as their role model، کہ نوجوان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل، اپنا ایک آئیڈیل بنا دیں. رول ماڈل، ایک ماڈل بنا دیں، ایک ایسا مثال بنا دے کہ اس کو فالو کرے. ٹھیک ہے، نمونہ، ماڈل جس کو کہتے ہیں نا، کہ یہ راستہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے. ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے. اینڈ مولڈ دیئر لائفز ان اکارڈنس ود ہز ٹیچنگ. مولڈ، بنانا، سانچے میں ڈالنا. مولڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک سانچے میں، کہ آپ کی زندگی میں ہم آپ کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی ڈال دیں اسی طرح. ٹھیک ہے، مولڈ مین شیپ، شکل دینا، سانچے میں ڈالنا، اس کے مطابق کرنا. ٹھیک، پھیرنا اسی طرف، ٹرن ٹورڈس ہم، رائٹ. لیکن مولڈ کیا ہوتے ہیں؟ ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں جو چیز ڈالیں گے اسی طرح بنے گا نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک سانچہ ہے، اسی میں ڈال دو بھائی آپ اس طرح بن جائیں گے. تو اپنی زندگی ہم کیا آپ کی زندگی میں کے ماڈل کے مولڈ میں کے سانچے میں ڈال دیں تاکہ اسی طرح اس کی شکل. ٹھیک، ود ہز ٹیچنگز اینڈ پریکٹسز. ٹیچنگ اور پریکٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی. پریکٹس، جو کچھ آپ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پریکٹسز کرتے. کیا مطلب؟ کس طرح لوگوں سے ملتے تھے، کیا اخلاقیات تھے، 24 گھنٹے کس طرح زندگی آپ گزارتے تھے، یہ پریکٹسز تھی نا. لوگوں سے ملنا، عبادات کس طرح آپ فرماتے تھے. تو یہ پریکٹسز ہیں. پریکٹس کیا ہوتا ہے؟ مشق لفظی ترجمہ ہے، لیکن آپ کے اعمال جو تھے. ٹھیک، اور ٹیچنگ آپ کی تعلیمات. ایک تو آپ نے ہمیں صحابہ کرام کو تعلیمات دیتے تھے تو ان کو بھی، اور پریکٹس کو جو نہیں بتایا آپ نے کیے. ٹھیک ہے، تو وہ پریکٹسز تھے. تو ان کے سانچے میں اپنی زندگیاں ہم نے ڈالنا. تو یہ تقاضا ہے، یہ کوئی یعنی محبت کا تقاضا یہی ہے نا. نیکسٹ پیراگراف جو ہے، دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way. اب دیکھیں اپنی زندگی ہم نے کس طرح گزارنی ہے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں دو چیزیں تھیں، ڈگنیٹی اور سبلیمٹی. spent his youth
اچھا اب یہ نہیں ہے کہ رسالت کے بعد آپ کی زندگی بدل نہیں، آپ تو بالکل بچپن سے جوانی سے آپ بڑے ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزارتے تھے. کیا مطلب ڈگنیفائڈ؟ ان میں ڈگنیٹی تھی. ڈگنیٹی کیا ہے؟ عزت والی زندگی، معزز زندگی، ایسی زندگی جس میں بندہ سے کوئی غلط کام نہ ہو، کہ بندہ کوئی معاشرے میں لوگوں کو کہیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ نہیں، کہ کوئی اس کی نوبت ہی نہ آئے. تو ڈگنیفائڈ لائف، معزز زندگی، عزت والی زندگی، پاک صاف زندگی آپ نے گزاری. اور سبلائم، اعلیٰ اور عرفہ، عام لوگوں سے بلند. ٹھیک ہے، جھوٹ نہ بولنا. اگر لوگ جھوٹ بولتے تو آپ جھوٹ نہیں بولا، صادق اور امین تھے آپ. ٹھیک ہے، اس لیے تو وہ سبلائم تھے، اوپر تھے لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات بھی ہمیں اوپر کرنا چاہتے ہیں، ذہنی لحاظ سے بھی، زندگی کے لحاظ سے بھی، معاشرے کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے، ایک بہترین زندگی کے لیے. تو ڈگنیفائڈ اینڈ سبلائم وے، معزز اور اعلیٰ اور عرفہ، اعلیٰ زندگی. ایون بیفور ہز ایکسیشن ٹو دا پوزیشن آف پرافٹ. ہاں یار میں نے کہہ دیا نا کہ یہ رسالت کی بات نہیں، رسالت سے پہلے بھی. ایون بیفور ہز ایکسیشن ٹو دا پوزیشن آف پرافٹ ہوڈ، رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی. ایکسیشن، فائز ہونا، پوزیشن، عہدہ کہہ سکتے ہیں عام لحاظ سے، لیکن رسالت کا مرتبہ. ٹھیک ہے، پرافٹ ہوڈ، رسالت. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیور انڈلج ہمسیلف ان وائسز دیٹ ور پریویلنٹ ان دوز ڈیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں میں، وائس سے کوئی گناہ، غلط کام، گناہ، آپ ان میں اس وقت جو لوگ کرتے تھے ان میں بالکل شامل نہیں تھے. نیور انڈلج، کبھی کمٹ نہیں کیا، کبھی کیا نہیں. انڈلج مین شامل ہونا، کرنا. ٹھیک، ہمسیلف ان دا وائسز. یہ دیکھیں آپ، VICE ہے، وائس جو ہے یہ گناہ کو کہتے ہیں. ایک دوسرا وائس جو ہے VOICE، وائس کو آواز کو کہتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں، دیٹ ور پریویلنٹ ان دوز ڈیز، جو ان دنوں پریویل، مروجہ تھے یا ہر سو پہلے ہوئے تھے. پریویل نہیں تو ہر جگہ وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ بہت سی اس وقت گناہ اور یہ کا بازار گرم تھا، مختلف قسم کی گناہ تھے. سود تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا لوگوں کا، نوجوانوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی. ٹھیک ہے، پریویلنٹ اس کو کہتے ہیں. وائڈ اسپریڈ، جو ہر طرف پھیلے ہوئی تھی یہ گناہ. ہاں، تو آپ لیکن کبھی آپ اس میں شامل نہیں ہوئے. آپ اپنی عبادت کرتے تھے، ایمانداری سے اپنی تجارت کرتے تھے، اور اس لیے تو سب لوگ ان کو کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو صادق بھی اور امین بھی سب کو پتہ تھا. ڈیورنگ ہز یوتھ، آپ کی جوانی کی عمر میں، ڈیورنگ ہز ینگ ایج، ہز نوبلٹی آف سول، پیورٹی آف ہارٹ، his strict adherence to truth and honesty and his stern sense of duty earned him the titles of Al-Amin, the trustworthy, and Al-Sadiq, true. During his youth, during his young age، ٹھیک ہے، اپنی جوانی میں، his nobility of soul، آپ کا سول، آپ کی روح اتنی نوبل تھی، شریف، پاکیزہ. نوبلٹی مین پاکیزگی، شرافت. اینڈ پیورٹی آف ہارٹ، اور آپ کا جو دل تھا بالکل پیور. کس چیز سے پیور؟ یعنی اس میں کوئی گناہ، کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ وغیرہ شامل نہیں تھا، دل اور دماغ دونوں میں. تو بالکل پیور تھے، خالص،
صاف ستھرا دل, ٹھیک. پیورٹی آف ہز ہارٹ, اسٹرکٹ ایڈہرنس ٹو ٹروتھ, اور آپ سچائی کے ساتھ سختی سے کریں. ایڈہرنس مین چمٹنا. کیا مطلب؟ سختی سے ان پر عمل کریں. ایڈہیر لگے رہنا, عمل کرنا, یہ سارے اس کے مطلب. آنیسٹی, ایمانداری. این اسٹرن سینس آف ڈیوٹی آن ہم, اور آپ کا جو ڈیوٹی, جو کام بھی آپ کے حوالے کیا جاتا تھا تو اسٹرن سینس, ان کا احساس تھا, سختی سے اس پر ان کو احساس تھا آپ سے سب کو کہ آپ وہ کرتے تھے, ڈیوٹی فرض نبھاتے تھے. تو آپ کو ٹائٹل ملے, ٹھیک ہے, القابات ملے. الامین, امین, ٹرسٹ وردی, جس پر آپ امانت دار, یقین کر سکتے ہیں. این الصادق, صادق سچا, ٹرو. Thus he صلی اللہ علیہ وسلم set an example for the youth of the coming generation. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کی, یعنی یہ نہیں کہ صرف باتیں کی. اسی طرح thus mean in this way, he set an example, he mean آپ صلی اللہ علیہ وسلم set an example, اپنی مثال قائم کی عملی طور پر, for the youth of the coming generation, آنے والی نسلوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. coming, آنے والی جنریشن, نسلوں کے لیے. ٹو فالو, تاکہ اس پر عمل کرے, اس کی پیروی کرے. فالو مین پیروی کرنا. اینڈ دا پاتھ آف ریکٹیچیوڈ ان آل سرکمسٹانسز, تمام حالات میں. آل سرکمسٹانسز, یہ نہیں ہے کہ آسان میں بھائی مانو مشکل پڑ گئی تو آپ نے جھوٹ بولنا شروع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ بڑی مشکل میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, مشکل میں بھی آپ اپنے صحیح راستے سے ہٹے نہیں. آل سرکمسٹانس کیا مطلب ہے؟ آل کنڈیشنز, تمام حالات میں. اور آل سرکمسٹانسز کا ایک اور مطلب تمام مواقع پر, ٹھیک ہے, کہ آپ کو سختی بھی ہو لیکن آپ سچائی نہیں چھوڑتے. ان آل سرکمسٹانسز. اینڈ ریکٹیچیوڈ میں سچائی. ریکٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ صحیح کام کرنا, سچے طریقے سے کام کرنا, ٹھیک. اینڈ آلویز ٹو لیڈ اے پائس اینڈ پیور لائف, ایک بڑی پرہیزگاری والی زندگی, پائس تقوی والی زندگی, ٹھیک ہے. پائس کیا ہوتا ہے؟ بندہ متقی جو ہوتا ہے. اور پائس لائف کیا مطلب ہے؟ تقوی والی زندگی. تقوی والی لائف کیا ہوتی ہے؟ جس میں آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تقوی, ٹھیک ہے. تو پائس لائف, اور دوسری پیور لائف. پیور کیا ہے؟ خالص, ٹھیک ٹھاک خوبصورت زندگی, خالص زندگی. تو ٹائم کیا ہوا ہے آپ کے پاس؟ 11 بجے. اچھا, تو آگے پڑھیں کہ دس اینڈ آف ٹوڈے فور. صحیح ہے, چلو ٹھیک ہے, آپ اس طرح کریں. اف یو گاٹ اینی پرابلم تو ابھی مجھے اس میں شروع سے لے کر آج تک, ٹھیک ہے, ایک 5-10 منٹ آپ ریڈ کریں. کوئی مشکل ہو تو مجھ سے ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. ابھی یو شوڈ اسٹارٹ اگین. ٹھیک ہے.